غسل کے مسائل کی پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں یعنی اس کی رانوں کے درمیان بیٹھے پھر اس کو مشقت میں ڈالے یعنی جماع کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ پانی نہیں آیا یعنی اگرچہ منی نہ نکلی ہو تب بھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل کے مسائل کی دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل واجب ہونا پانی نکلنے سے ہے، یعنی منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا۔ شیخ امام محی السنہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ غسل کے مسائل کی تیسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غسل واجب ہونا پانی نکلنے سے ہے، اس سے مقصود احتلام ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں نہیں پایا۔ وضاحت: جماع کی صورت میں انزال نہ بھی ہو تب بھی غسل واجب ہے۔ غسل واجب نہ ہونے کی حدیث منسوخ ہے، یا اس حدیث کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے، یعنی اگر خواب میں کوئی شخص عورت سے مجامعت کرتا ہے اور انزال نہیں ہوتا یعنی منی نہیں نکلتی تو غسل واجب نہیں، انزال کی صورت میں غسل واجب ہے۔ مؤلف نے واضح کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو میں نے بخاری اور مسلم میں نہیں پایا۔ دراصل امام بغوی رحمہ اللہ یہ ذکر کر کے امام محی السنہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول فصل اول میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ امام محی السنہ نے حدیث کی وضاحت کے ضمن میں یہ قول ذکر کیا ہے۔ غسل کے مسائل کی چوتھی حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بلا شبہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جب وہ بیدار ہونے کے بعد منی دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور انہوں نے تعجب سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو عورت کا بچہ اس کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ غسل کے مسائل کی چوتھی اور پانچویں حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جب وہ بیدار ہونے کے بعد منی دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور انہوں نے تعجب سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو عورت کا وہ بچہ جسے وہ جنتی ہے اس کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم میں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آدمی کی منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ ان میں سے جس کو غلبہ حاصل ہو جائے یا پہلے رحم میں چلی جائے، اس سبب سے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ غسل کے مسائل کی چھٹی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، بعد از وضو کرتے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے اور ان کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، بعد از اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ شروع میں برتن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ان کو دھوتے، بعد از دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور شرمگاہ کو صاف کرتے، پھر وضو کرتے۔ غسل کے مسائل کی 7ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان